نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نالہ یخبط ثوبہ یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا شریف خود درست کر لیتے تھے۔ اگر جوتا شریف کو گاٹھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام اپنا جوتا شریف خود درست کر لیتے تھے، اور یخبط ثوبہ اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے۔ یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر کے کام کرتا ہے نا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام کرتے تھے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی سادہ زندگی مبارک، کہ ہم اپنے گھر میں کام کرنا بعض اوقات عار سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یعنی اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ پیوند والا جوتا پہن لینا کوئی عار نہیں ہے، یا پیوند والا کپڑا پہن لینا کوئی عار نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ ہاں، یہ کام اگر بطور عاجزی کیے جائیں پھر تو سنت بنیں گے، اور اگر بطور کنجوسی کیے جائیں تو پھر سنت نہیں بنیں گے۔ بعض اوقات نا بندہ کنجوسی کرتا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگا کے یا لگوا کے پہن لیتا ہے، پھٹے پرانے جوتے پیوند لگوا کے پہن لیتا ہے کہ میرے پیسے خرچ نہ ہوں، میرا جو مال جمع کیا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے تو یقیناً اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی بطور عاجزی پھٹے پرانے کپڑے ایک دو جگہ پہ یا پھٹے پرانے جوتے جو ہیں وہ پیوند لگا کے پہن لے، تو نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے یہ ثابت ہے، تو پھر اس کو سنت کا ثواب ملے گا اور عاجزی کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک بہت سادہ تھی، اور ہمیں بھی سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارے کام کیوں کیے ہیں؟ امت کی آسانی کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام امت کی آسانی چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، حالانکہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سرکار کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ شاک نہ ہوتا، گراں نہ ہوتا، تو میں یہ حکم فرما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے۔ حالانکہ مسواک کرنا ہر وضو کے ساتھ میرے خیال میں اگر محسوس کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنی بات بھی نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے شاک محسوس فرماتے ہیں، اتنا امت کا خیال ہے۔ تو یہ سارے کام جو نبی کریم علیہ السلام نے کیے ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے کیے ہیں، ورنہ نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں سادگی سکھاتی ہے، سادہ زندگی گزارنا سکھاتی ہے، اور ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنے گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اس کے اندر عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی حدیث مبارک کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ بھی خود دو لیتے تھے۔ ہم نے پانی کا گلاس پینا ہو نا، وہ بھی گھر والوں سے کہتے ہیں، پانی کا گلاس کولر میں پانی پڑا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی تقریباً پاس ہی پڑا ہوگا یا پڑا ہے، لیکن ہم وہ پانی خود مطلب کہ ڈال کے نہیں پی سکتے، گھر والوں سے کہتے ہیں۔ بعض اوقات مزاج بھی تیز ہو جاتا ہے پانی نہ پیش کرنے پر۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ اپنی بکری کا دودھ بھی خود دو لیتے تھے، اور یخدم نفسہ، اپنے کام خود کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے کام خود کرتے تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال بھی خود رکھتے تھے۔
اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال بھی خود رکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی روشنی میں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سارے کاموں سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، ان سارے کاموں سے تکبر جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے۔ جو بڑا پن ہے نا بندے کا کہ میں بڑا ہوں جی میں بڑا ہوں، یہ چیز ختم ہوتی ہے، اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، اور اس کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی روشنی میں ایک روحانی فیضان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ، کیونکہ عاجزی کے ساتھ درجہ بلند ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔